اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ خوب بات چل رہی تھی حمزے کی کتابت کے قاعدے اور قانون کی، کہ حمزہ یا تو ابتدائی کلام میں واقع ہوگا یا درمیانے کلام میں یا آخر کلام میں۔ ابتدائی کلام میں ہوگا کیسے لکھنا ہے، درمیانے کلمے میں ہوگا تو کیسے لکھنا ہے، اور آخر کلمے میں ہوگا کیسے لکھنا ہے، یہ بحث رہ گئی ہے۔ والمتطرفۃ، وہ حمزہ کہ جو آخر کلمے میں واقع ہوا ہے۔ متطرفہ یعنی ایک طرف کا مطلب ہوتا ہے آخر، ٹھیک ہے جی اگر حمزہ آخر کلمے میں واقع ہوا ہو تو تکتب بحرف حرکت ما قبلها، تو حمزے سے پہلے والے حرف پہ جو حرکت ہے اس کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اگر آخر کلمے میں حمزہ واقع ہوا ہے تو حمزے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ لکھیں گے۔ ان تحرک ما قبلها، اگر اس کا ما قبل متحرک ہے تو حمزے سے پہلے والا حرف اگر متحرک ہے تو اس کی حرکت کے ساتھ لکھا جائے گا۔ سواء اتصل بها شیء، چاہے اس سے کوئی شے متصل ہو، کوئی چیز ملی ہوئی ہو یا ملی ہوئی نہ ہو۔ کالضمیر و تاء التانیث، جیسے ضمیر ملی ہوئی ہو یا تاء تانیث ملی ہوئی یا نہ ملی ہوئی، فرق نہیں پڑتا۔ اگر حمزہ حرف کے آخر میں واقع ہوا ہے تو حمزے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ اسے لکھیں گے۔ نحو جیسے قرأ، برئ، جرؤ ونحو ردا۔ اب یہ مثال دے رہی ہیں اتصال کی، دیکھیں یہ جو مثالیں دی ہیں پہلے والی وہ صرف اس کی ما قبل والے حرف پر حرکت ہے، ما قبل والا حرف متحرک ہے، تو دیکھیں کس طریقے سے لکھا گیا ہے۔ قرأ، برئ، جرؤ، ٹھیک۔ اب یہ جو مثال دے رہے ہیں اب وہ حمزے کے ساتھ کوئی شے متصل ملی ہوئی ہے، ضمیر یا تاء تانیث، جیسے رداؤ یا رداہ، وطئ، فئۃ، لؤلؤۃ، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے اتنا یاد رکھیں کہ اگر حمزہ آخر کلمے میں واقع ہوتا ہے تو حمزے سے پہلے والا حرف اگر متحرک ہے تو اس حرف کی حرکت کے ساتھ حمزے کو لکھیں گے، چاہے حمزے کے ساتھ ضمیر یا تاء تانیث متصل ہو یا متصل ہو۔ وَتُكْتَبُ بِصُورَةِ الْحَمْزَةِ إِنْ سَكَنَ مَا قَبْلَهَا، اور اگر حمزے سے ما قبل والے حرف پر ساکن ہے تو اس کو حمزے کی شکل میں لکھیں گے۔ وَتُكْتَبُ، اور حمزے کو لکھیں گے بِصُورَةِ الْحَمْزَةِ، حمزے کی شکل میں، إِنْ سَكَنَ مَا قَبْلَهَا، اگر حمزے سے ما قبل والا ساکن ہو۔ وَلَمْ يُلْحَقْهَا شَيْءٌ، اور حمزے سے کوئی چیز ملحق اور متصل نہ ہو، جیسے جز، ذو، وضو، ٹھیک مولانا؟ جی فَإِن لَحِقَتْهَا عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ فَإِن كَانَ مَا قَبْلَهَا صَحِيحًا سَاكِنًا كُتِبَ بِصُورَةِ الْأَلِف۔ اب جو حمزہ آخر میں واقع ہوا ہے مولانا، جو حمزہ آخر کلمے میں واقع ہوا ہے، ما قبل ساکن ہے اور حمزے سے تاء تانیث ملحق ہے، تو اگر
حمزے سے تائے تانیث ملحق ہو، علامت تانیث ملحق ہو، اور اس کا ماقبل صحیح اور ساکن ہو تو الف کی شکل میں لکھیں گے، جیسے نشأ و مرآ و ان کان لینا او مدن کتب بصورت الیا، اور اگر حمزے سے ماقبل لین ہے یعنی یا ساکن ماقبل مکسور یا واو ساکن ماقبل مضموم، لین ہے او مدن یا مد ہے مولانا، جی تو کتبت بصورت الیا، تو حمزے کو یا کی شکل میں لکھا جائے گا بعد الیا، یا کے بعد، وبصورت الحمزہ بعد الالف والواو، یعنی اگر لین یا مد ہے، اور لین میں بھی کون سا لین بنانا، یا والا، یا مد میں یا مدی اگر ہے تو یا کے بعد الف کی شکل میں لکھا جائے گا حمزے کو، اور حمزے کے شکل لکھا جائے گا اگر الف اور واو کے بعد ہو، جیسے خطیئہ، جاءت، سوءۃ، قراءۃ، مروۃ، سؤا، وَإِن لَحِقَهَا ضمیر غیر الیا، اور اگر حمزے سے یا کے علاوہ کوئی اور ضمیر ملحق ہو تو کتبت بحرف حرکت نفسہا، تو جو حرف کی حرکت ہے بعینہ ہی اسی کے ساتھ یا اسی کے جیسا لکھیں گے، جیسے بقاؤک، جزوہ، بنائہم، اقرؤ، الا اذا تحرکت بالفتح، مگر یہ کہ فتحے کی حرکت جب ہوگی تو فتکتب بالحمزۃ لا بالالف، تو حمزے کے ساتھ لکھا جائے گا نہ کہ الف کے ساتھ، جیسے جاءک، جزءہ، بقاءہ، وکذا اذا اتصل بها ما اوجب فتحها، یا اسی طریقے سے اگر حمزے سے ایسی چیز متصل ہو جو فتحے کا سبب ہے، جیسے علامت مثنیٰ، جیسے جزئین، جزآن، وَإِن لَحِقَهَا یاء الضمیر او یاء النصب کتبت بصورت الحمزہ، اور اگر حمزہ سے یا ضمیر یا یا نصب متصل اور ملحق ہوگی تو حمزے کی شکل میں لکھا جائے گا، اور بصورت الیا یا کی شکل میں لکھیے، دونوں صورتیں صحیح ہے، جیسے ردائی و ردائی، الجزئی یا الجزئی، وَإِن كَانَتِ الْأُولَى فِي الْأَوَّلِ أَوْلَى وَالثَّانِيَةُ فِي الثَّانِي، کہنے کہ پہلے میں پہلا افضل ہے، دوسرے میں دوسرا افضل ہے۔ کیا مطلب پہلے میں پہلا افضل ہے دوسرے میں دوسرا افضل ہے؟ یعنی اگر ضمیر کے ساتھ ملحق ہو تو حمزے کے ساتھ لکھنا زیادہ بہتر ہے، اور یا نصب اگر ملحق ہو تو بصورت یا لکھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک۔ تتمہ للقرآن الکریم کتابۃ خاصہ بنسبت الی بعض الحروف والکلمات فیراجع الطالب مواضعہا، یعنی کہ قرآن مجید میں خاص کتابت آپ کو ملے گی، خاص طریقے سے لکھا ہوا آپ کو ملے گا بعض حروف کی بنسبت، یعنی قرآن کریم میں بعض حروف خاص طریقے سے لکھے جاتے ہیں، بعض حروف اور بعض کلمات۔ اب جو اس کی کتابت کا علم چاہتے ہیں، کتابت سے آشنائی چاہتے ہیں کہ کون سا حرف یا کون سا کلمہ قرآن میں کس شکل میں کس صورت میں لکھا جاتا ہے،
تو آپ جائیے قرآن میں تلاش کیجئے ان کے مقامات کو، ان کے مواضع کو، وہاں سے آپ کو ان خاص کلمات اور خاص حروف کا علم حاصل ہوگا۔ للقرآن الکریم کتابۃ خاصۃ، قرآن کریم کے لیے کچھ خاص کتابتیں ہیں، بالنسبت الی بعض الحروف والکلمات، بعض حروف اور بعض کلمات کی بنسبت، یعنی قرآن کریم میں بعض حروف اور بعض کلمات خاص طریقے سے تحریر کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں۔ فَيُرَاجِعُ الطَّالِبُ مَوَاضِعَهَا، جو اس کا طالب ہے، جو اس کا علم چاہتا ہے، جو اس کی جانکاری چاہتا ہے، وہ ان کے مقامات پر جا کر کے تلاش کرے، دیکھے۔ چلے البحث الثانی، اب دوسری بحث جو ہے، فیما یکتب ولا یقرأ، یہ اہم بحث ہے، کیونکہ وہ تو لکھنے کا تھا۔ اب لکھنے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھیں گے تو حمزے کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی بحث تھی۔ تو لکھنے میں اتنی بات آتی ہی کہاں ہے، لکھنے کا تو کام ہی نہیں ہے ہمارا کام تو خالی پڑھنے والا ہے۔ تو اب یہ جو بحث ہے وہ پہلے والی بحث سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ بحث ان مسائل کے سلسلے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو، یا ان حروف اور ان کلمات کے بارے میں جو لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ کتابت میں آپ کو نظر آئے گا، کتابت میں وہ چیز ہوگی، موجود ہوگی، لیکن اس کی قراءت نہیں کی جائے گی، اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ فیما، ان چیزوں کے بارے میں، یکتبو، جن کو لکھا جاتا ہے، ولا یقرأ، اور پڑھا نہیں جاتا۔ یکتب الالف ولا یقرأ فی خمسۃ مواضع، سب سے پہلے 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر الف کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ایسے 5 مقامات، ایسی 5 جگہیں کہ جہاں کتابت میں الف ہوتا ہے لیکن اس الف کو پڑھا نہیں جاتا۔ نمبر 1 کیا لکھا مولانا؟ بعد، ہاں اصل میں نقطہ نہیں اس میں دیا ہوا ہے۔ بعد باب الجمع المتطرفة فی الفعل، مولانا فعل کے آخر میں واو کے بعد جو الف ہوتا ہے، خصوصاً ماضی کے تیسرے صیغے کے آخر میں، واو جمع کے بعد جو آخر میں الف آتا ہے فعل میں، بعد باب الجمع المتطرفة فی الفعل، باب جمع کے بعد فعل میں جو کنارے الف واقع ہوتا ہے، جو لاسٹ میں الف آتا ہے، جیسے علموا، ان یعلموا، اعلموا فعل امر میں، ٹھیک مولانا۔ علموا ماضی کی مثال دی ہے، ان یعلموا یہ کیا ہے، مضارع کی دیا ہے، ان کی وجہ سے نون حذف ہو گیا ہے، الف وہاں پہ ہے۔ اعلموا فعل امر کی مثال دی ہے، جمع کا صیغہ، ٹھیک۔ تو یہ پہلا مقام ہے، پہلی جگہ ہے کہ جہاں پر الف کتابت میں ہوتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ کہاں؟ جمع کے صیغے میں واو کے بعد جو الف آتا ہے، جمع کے صیغے میں جو واو کے بعد الف واقع ہوتا ہے فعل میں، ٹھیک ہے نا، بخلاف غیر المتطرفہ، اس الف کے خلاف کہ جو آخر میں نہیں ہوتا، وہ تو پڑھا جائے گا، وہ تو لکھا بھی جائے گا اور پڑھا۔ نحو ضربوہ، جیسے ضربوہ، ضربوہ میں آپ دیکھیں گے تو مولانا ایک ضمیر خالی متصل کر دی گئی ہے، یہ بھی اصل میں ضربو، اگر ہاں نہ ہوتا تو الف لکھا جاتا اور اس کو پڑھا نہیں جاتا، سمجھ رہے ہیں، اسی لیے الف کو حذف کر دیا، نہ کتابتی میں ہے نہ قراءتی میں ہے۔ وفی المتطرفۃ فی الاسم وجہان، اسم میں جو الف آخر میں آتا ہے اس میں 2 وجہیں ہیں، آپ چاہو تو اس کو پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو،
یا یوں کہا جائے کہ کتابت میں ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ پڑھا تو نہیں جائے گا مولانا، جی وہ کتابت میں کبھی لکھا جاتا ہے کبھی نہیں لکھا جاتا، لکھا جائے تب بھی نہیں پڑھا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا تو پڑھنا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں ایک ہی ساتھ کہہ رہے ہیں، جیسے ساکن الدار، مولانا ساکن الدار، ساکنوں کے بعد ایک الف تھا، یہاں نہیں لکھا ہے، کتابت نہیں ہے قراءت بھی نہیں ہے نا؟ وَالسَّاكِنُ الدَّارِ، یہاں دیکھیں الف کے ساتھ لکھا ہے، یہ اسم ہے، گھر میں رہنے والے لوگ، ٹھیک مولانا؟ جی اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا کب؟ المتطرفہ، جب آخر میں ہو فی الاسم، اسم کے آخر میں واقع ہونے والے الف کی قراءت کے سلسلے میں وجہان، دو وجہ ہیں مولانا، چاہو تو الف کے ساتھ لکھو، چاہو تو الف کے ساتھ نہ لکھو، چاہو تو الف کے ساتھ پڑھو، چاہو تو الف کے ساتھ نہ پڑھو، لیکن فعل میں بہر صورت اگر جمع کے صیغے میں آخر میں الف واقع ہوا ہے تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا، تو یہ پہلی جگہ تھی، پہلا مقام تھا کہ جہاں پر حمزہ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، فعل میں جمع کے صیغے میں آخر میں جو الف آتا ہے، ٹھیک ہے مولانا؟ جی اب دوسرے، بعد تنوین الفتح فی غیر المقصور والممدود والمؤنث بالتاء، مولانا تنوین فتح کے بعد، تنوین فتح کے بعد دو زبر، کہاں پر؟ دو زبر کے بعد جب الف آئے، ہر جگہ نہیں البتہ، غیر مقصور اور ممدود اور تانیث والے مؤنث کے علاوہ میں، تین چیزوں کے علاوہ میں جب بھی دو زبر الف کے اوپر آئے گا تو الف کو تلفظ نہیں کیا جائے گا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا، بعد تنوین الفتح، الف کو نہیں پڑھیں گے تنوین فتح کے بعد، یہ تنوین فتح کہاں پہ ہو؟ فی غیر المقصور، مقصور کے علاوہ، والممدود اور ممدود کے علاوہ، والمؤنث بالتاء اور وہ مؤنث جو تا کے ساتھ ہو، جیسے رجلن، ٹھیک ہے مولانا؟ کیا ہے؟ رجلن، الف نہیں پڑھا گیا، بخلاف فتن و کساءن، فتن اور کسا کے خلاف، کیونکہ فتح مقصور ہے اور کسا ممدود ہے، وغرفتن اور یہ مؤنث ہے جو تا کے ساتھ آیا ہے، تو ممدود و مقصور و تائے تانیث جس کے آخر میں ہو اور اس پر اگر تنوین ہو تو اس کے خلاف تنوین فتحہ کے بعد اگر الف آتا ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، وَيَلْحَقُ بِالتَّنْوِينِ ہونا، نون و انا، وَيُلْحَقُ بِالتَّنْوِينِ ہونا، اور یہاں پر تنوین سے ملحق کیا جائے گا نون انا کو، یعنی یہ بھی الف مولانا نہیں پڑھا جائے گا، یعنی ضمیر المتکلم وحدہ، یعنی واحد متکلم کی جو ضمیر ہے، وَيُكْتَبُ بَعْدَهَا أَلِفٌ وَلَا يُقْرَأُ، یُكْتَبُ بَعْدَهَا کہ اس کے بعد
الف کو لکھا جائے گا ولا یقرا، لیکن پڑھا نہیں جائے گا. وَيَلْحَقُ بِالْمَمْدُودِ هُنَا الْمَخْتُومِ بِالْحَمْزَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِصُورَةِ الْأَلِف. اور یہاں پر ممدود سے ملحق کیا جائے گا. کون سا ممدود؟ المختوم بالحمزۃ المکتوبہ، جو حمزہ مکتوبہ پر ختم ہو. بصورت الالف، الف کے ساتھ، جیسے قطع، امرأ ونحوہما، اور ان مثالوں کی طرح سے. جہاں کہیں پر بھی ایسا کلمہ ہو کہ جو حمزہ مکتوبہ پر ختم ہوتا ہو تو اس کو ممدود سے ملحق کیا جائے گا اور وہ الف کی شکل میں لکھا جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا. مولانا جیسے قطعاً، امرأً، یہ اس طریقے سے. تو یہ دو مقام ہو گئے، دو جگہ ہو گئے کہ جہاں پر الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ایک فعل میں واو جمع کے بعد جو الف آتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور دوسرے تنوین فتح کے بعد آنے والے الف کو. البتہ ممدودہ اور مقصورہ اور مؤنث کے علاوہ میں. تیسرے، مکان حمزۃ الوصل بعد سقوطها فی اثناء الکلام. مولانا حمزہ وصل کی جگہ جو الف آتا ہے سقوط کے بعد، البتہ کہاں پر؟ اثناء کلام میں. ادھر سے کہیں درمیان کلام میں جو الف حمزہ وصل کے بعد آتا ہے، اگر حمزہ وصل ساقط ہو جائے تب بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک مولانا؟ مکان حمزۃ الوصل، جو حمزہ وصل کی جگہ آیا ہو، بعد سقوطها، حمزہ وصل کے ساقط ہو جانے کے بعد، فی اثناء الکلام، کلام کے درمیان، یعنی الف درمیان کلام میں آیا ہو، حمزہ وصل ساقط ہو گیا ہو اور اس حمزہ وصل کی جگہ پر الف ہو. جیسے یا عبداللہ، یہاں پر الف کو نہیں. اجلس وَأَنَا ابْنُ فلان، مولانا یا عبداللہ اجلس وَأَنَا ابْنُ فلان. یہاں دیکھیں اجلس، مولانا حمزہ وصل تھا، یہاں پر حمزہ وصل حذف ہو گیا، اس کی جگہ پر الف آ گیا، یہ درمیان کلام میں ہے. یا وَأَنَا ابْنُ فلان، یہاں پہ ابن الف آیا ہے، اس سے پہلے ایک حمزہ وصل تھا، حمزہ وصل حذف ہو گیا، اس کی جگہ پر الف آیا ہے اور درمیان کلام میں ہے تو الف کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک مولانا؟ جی. یہ تیسرا مقام تھا. چوتھا مقام جہاں پر الف کو نہیں پڑھا جائے گا، عند التقاء الساکنین، جب التقاء الساکنین ہو، دو ساکن ہو. جیسے کتاب الاستاذ، آپ کہیں گے کتابا، کیا ہے مولانا؟ وفتم وہدن. عند التقاء الساکنین، جب التقاء ساکنین ہو، دو سکون اکٹھا ہو جائیں اور وہاں پر الف ہو تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، الف کی قراءت نہیں کی جائے گی. جیسے کتاب الاستاذ، وفتم وہدا، یہ اصل میں تھا فتن، الف تھا. یہ تو اس کی مثال ہو جائے ممدود اور مقصور کی، لیکن پھر بھی التقاء ساکنین میں بھی آ جائے گا.
تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کی قراءت نہیں ہوگی۔ پانچویں اور آخری، فی مئت و مئتان، یہ دو خاص کلمے ہیں کہ جس میں الف کو لکھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ مئتن و مئتان، 100 200۔ وَكَذَلِكَ الْوَاوُ يُكْتَبُ وَلَا يُقْرَأُ فِي 5، الف ہی کی طرح سے 5 مقامات پر واو کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہ الف والا میں جان لیا کہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر الف کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ فعل میں باب جمع کے بعد آنے والے الف کو، تنوین فتح کے بعد آنے والے الف کو، اور حمزہ وصل کی جگہ درمیان کلام میں حمزے کے حذف ہو جانے کے بعد آنے والے الف کو، التقاء ساکنین جہاں پر ہو اور الف ہو، اور میا اور مئتان میں۔ تو یہ کل 5 مقامات اور 5 جگہیں ہیں کہ جہاں پر حمزے کو لکھا جاتا ہے۔ کتابت میں آپ کو الف نظر آئے گا، دکھائی دے گا، لیکن اس الف کی قراءت نہیں کی جائے گی، اس الف کا تلفظ نہیں کیا جائے، اس کو پڑھا نہیں جائے۔ چلے اب واو جو 5 جگہوں پہ لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، وہ کل انشاءاللہ